قرآن مجید میں ایک ایسا جرم ذکر ہوا ہے جس میں مقتول اور مجرم ایک ہی شخص ہوتا ہے، یعنی یہ چوٹ آپ کو لگتی ہے لیکن ہتھیار بھی آپ کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ناممکن سا لگتا ہے نا؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم کا مطلب ہے جبر کرنا، کسی کا حق چھیننا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے ظلم کا ذکر کرتے ہیں جس میں کوئی بیرونی دشمن نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ذرا ٹھہر کر آہستہ آہستہ اس کو غور کرو، وہ خود ہی مظلوم بھی تھے اور خود ہی ظالم بھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان اپنی جلد کو چھوئے بغیر کوئی اپنے اوپر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا راز خود لفظ ظلم میں چھپا ہوا ہے۔ عربی زبان میں ظلم کا مطلب صرف سفاکی یا زیادتی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل اور درست جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھ دینا۔ اب ذرا غور کرو، اگر آپ ایک ہیرے کو لے کر اس سے فرش رگڑنے لگے تو یہ ہیرے پر ظلم ہوا۔ وہ تباہ نہیں ہوا بلکہ اس کی قدر گھٹا دی گئی، اسے وہاں رکھ دیا گیا جہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ تو اب آؤ اصل بات کی طرف۔ اللہ نے تمہاری روح کو ایک بلند مقام کے لیے پیدا کیا، نور کے لیے، پاکیزگی کے لیے، جنت کے لیے۔ وہی اس کا اصل گھر ہے، وہ وہیں سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جب تم گناہ کرتے ہو، تم ایک باعزت چیز یعنی اپنی روح کو ایک گندی جگہ پر رکھ دیتے ہو۔ تم نور کے لیے پیدا کی گئی مخلوق کو اندھیروں میں گھسیٹ لاتے ہو۔ یہی اپنے آپ پر ظلم ہے۔ ذرا تصور کرو، کسی خوبصورت بچے کو زہر کھلایا جائے، ہر کوئی اسے ظلم اور بدسلوکی کہے گا، لیکن تمہارا نفس یعنی روح ایک بچے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہر بار جب تم اپنی روح کو مجبور کرتے ہو کہ وہ حرام دیکھے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، نماز کو نظر انداز کرے، تو تم اسے زبردستی زہر کھلا رہے ہوتے ہو، اور اپنی اس خوبصورت روح پر ظلم کرنے والے تم خود ہی ہو۔ اس لیے انسانیت کو جو پہلی دعا سکھائی گئی وہ کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ اسی تناظر میں کہا گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ جو بھی تم گناہ کرتے ہو اس کا اللہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تم اپنی ہی کشتی میں سوراخ کر رہے ہوتے ہو، پھر تعجب کرتے ہو کہ یہ کیوں ڈوب رہی ہے۔ تو خود کو مارنا بند کرو، خود کو تباہ کرنے کو آزادی کہنا چھوڑ دو، زہر کو لذت کہنا بند کرو۔ تمہاری روح تمہاری دشمن نہیں ہے، اس سے غداری مت کرو۔ سب سے خطرناک ظلم وہ نہیں جو تم دوسروں پر کرتے ہو، بلکہ سب سے خطرناک ظلم وہ ہے جو تم خاموشی سے اپنی ہی خوبصورت روح کے ساتھ کرتے ہو، اور پھر تم اسے انجوائے کرنا اور آزادی کہہ دیتے۔